آئیے سیدھا اس وضاحتی تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ وائرل لمحہ جس نے انٹرنیٹ پر آگ لگا دی، یاد ہے نا؟ سب کی نظریں اس وقت تھم گئیں جب سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کی ایک نہایت اہم ملاقات کا ایک چھوٹا سا کلپ سامنے آیا۔ بظاہر لگ رہا تھا جیسے ٹرمپ شاید چینی وفد کی نوٹ بک میں جھانکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیا واقعی جو دکھتا ہے وہی سچ ہوتا ہے؟ خیر، بنا کسی دیری کے سیدھا حقائق کی گہرائی میں اترتے ہیں اور اس واقعے کا اصلی سچ سامنے لاتے ہیں۔ تو چلیے اس میں تھوڑا اور گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ ایک طرف عالمی سفارتکاری کی وہ انتہائی سنجیدہ دنیا ہوتی ہے جہاں دو بڑی طاقتیں بڑے بڑے تجارتی اور سیاسی مسائل پر سر جوڑ کر بیٹھی ہوتی ہیں۔ اسے ہم بریکنگ نیوز کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ٹھیک اس کے برعکس اچانک ایک وائرل دعویٰ اٹھتے ہیں۔ دعویٰ یہ کہ ایک عالمی رہنما دوسرے کے خفیہ نوٹس چرانے یا پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تضاد واقعی حیران کن ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ کیسے ایک اہم ترین ملاقات کے بیچ کیمرے کا ایک چھوٹا سا جھٹکا یا ایک سیکنڈ کی حرکت پوری بریکنگ نیوز کا رخ موڑ کر ایک بالکل بے بنیاد افواہ کو جنم دے سکتی ہے۔ اب اس منظر کے بارے میں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نے پوری دنیا کا دھیان اپنی طرف کھینچ لیا۔ اصل سوال یہی ہے، کیا واقعی ٹرمپ نے اس نوٹ بک میں جھانکا تھا؟ فوٹیج کے ایک خاص حصے کو انٹرنیٹ پر بار بار لگاتار چلایا گیا۔ دکھایا گیا کہ ٹرمپ کی نظریں چینی وفد کی میز پر رکھی ایک نوٹ بک پر گڑی ہیں، اور بس پھر کیا تھا، انٹرنیٹ پر تو جیسے بھونچال آ گیا۔ دعوے ہونے لگے کہ وہ چینی صدر کی انتہائی خفیہ دستاویزات پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی آنکھ کی ایک معمولی سی جنبش اور سر کی ایک ہلکی سی حرکت اور پوری دنیا میں ایک نئی بحث چھڑ گئی کہ کیا اتنی اعلیٰ سطح کی ملاقات میں واقعی ایسی جاسوسی ہو سکتی ہے؟ اور یہ چیز شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ اس واقعے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں 3 بنیادی پہلوؤں پر نظر ڈالنی ہوگی۔ پہلا، اس وائرل کلپ کی اصلی حقیقت کیا ہے؟ دوسرا، سوشل میڈیا پر پھیلنے والے دعوے کیا تھے؟ اور تیسرا، وہ اصل معلومات اور تجزیہ جو پوری تصویر کو صاف کرتا ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کیسے جڑتا ہے۔ جب ہم براہ راست خام یعنی بغیر ایڈٹ کی گئی فوٹیج کو دیکھتے ہیں نا، تو منظر بالکل ہی الگ نظر آتا ہے۔ اصل میں جو کلپ وائرل ہوا اسے جان بوجھ کر زوم ان کیا گیا تھا اور اس کی رفتار کو سلو موشن میں کر دیا گیا تھا تاکہ ایک خاص قسم کا تاثر پیدا کیا جا سکے۔ لیکن جب اسی منظر کو وسیع زاویے یا وائڈ اینگل کیمرہ سے دیکھا جائے تو بات بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے۔ ٹرمپ اصل میں اپنے سامنے رکھے کاغذات یا پھر کیمروں کی چمکتی فلیش کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کا دھیان کسی بھی طرح شی جن پنگ کے وفد کی اس خاص نوٹ بک پر نہیں تھا، یعنی کیمرے کے محدود زاویے اور کٹ ٹو کٹ ایڈیٹنگ نے مل کر اس چند سیکنڈ کے عام سے جائزے کو ایک بے حد مشکوک حرکت بنا ڈالا۔ دوسرے پہلو کی طرف آئیں تو انٹرنیٹ کی دنیا کا تو پتہ ہی ہے، اس سلو موشن کلپ کے آتے ہی جیسے ایک طوفان سا آ گیا۔ ایکس اور ٹک ٹاک پر عجیب و غریب نظریات کا میلہ لگ گیا۔ کچھ پوسٹس میں تو یہاں تک دعویٰ کر دیا گیا کہ ٹرمپ چین کی تجارتی حکمت عملی چوری کرے ہیں، جبکہ کچھ نے اسے سفارتی آداب کی انتہائی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ ایک زبردست ٹرینڈ چل پڑا کہ آخر اس نوٹ بک میں ایسا کیا تھا جسے اتنی شدت سے چھپایا جا رہا تھا۔ یہ دعوے اتنی تیزی سے اور اتنے یقین کے ساتھ پھیلائے گئے کہ لاکھوں لوگوں نے بنا ایک لمحہ سوچے ان مفروضوں کو ایک ٹھوس حقیقت مان لیا۔ حیرت ہوتی ہے نا؟ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ جب ہم حقیقت کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو یہ ساری افواہیں دم توڑ دیتی ہیں۔ ملاقات کے مکمل سیاق و سباق اور وہاں موجود صحافیوں کی رپورٹس کو کھنگالا گیا تو کیا سامنے آیا؟ جس نوٹ بک کا اتنا بڑا ہوا بنایا جا رہا تھا وہ کوئی خفیہ سفارتی دستاویز تھی ہی نہیں، وہ تو محض چینی مترجم یعنی ٹرانسلیٹر کی ایک عام سی نوٹ بک تھی۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ اس زاویے سے کچھ بھی پڑھا جانا جسمانی طور پر ناممکن تھا۔ حقیقت میں یہ ایک انتہائی بے ضرر سا لمحہ تھا جسے ڈیجیٹل ایڈیٹنگ، سلو موشن ٹیکنیک اور سوشل میڈیا کی سنسنی خیزی نے مل کر ایک فرضی سفارتی بحران کا روپ دے دیا۔ اب سارے حقائق سامنے آنے کے بعد ایک نہایت اہم سوال ذہن میں ابھرتا ہے، کیا ہم واقعی چند سیکنڈز کے ایڈٹ شدہ کلپس کی بنیاد پر عالمی سفارتکاری جیسے حساس موضوع کو سمجھنے کی غلطی کر رہے ہیں؟
دیکھیے، جب دو بڑی معاشی طاقتوں کے رہنما ملتے ہیں تو اصل خبر ان کے درمیان ہونے والے معاہدے اور پالیسیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر ساری توجہ ایک ٹرانسلیٹر کی عام سی نوٹ بک پر بننے والی بے بنیاد میمز اور افواہوں پر لگ جائے تو جو واقعی اہم بین الاقوامی معاملات ہیں ہم انہیں بالکل نظر انداز کر بیٹھتے ہیں۔ یہ واقعہ دراصل ایک بہت بڑا سبق ہے کہ سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ کے بنا پیش کی گئی معلومات کس بری طرح حقیقت کا رخ موڑ سکتی ہے۔ آخر میں، اگر حقائق کی تہہ تک پہنچنے اور افواہوں کے پیچھے چھپی اصل کہانی کو جاننے کا یہ سفر دلچسپ لگا ہو تو اس وضاحتی تجزیے کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا جائے۔ سوچنے کی بات ہے، کیا کبھی کسی اور ایسے ہی وائرل کلپ کو سچ مان لیا گیا تھا جو بعد میں محض ایڈیٹنگ کا کمال نکلا؟ ایسی ہی مزید معلوماتی، غیر جانبدارانہ اور حقائق سے بھرپور پیشکش کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی بار ایک اور بہترین اور حقائق پر مبنی تجزیے کے ساتھ۔